بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی 5000 اللہ والے اور ایک پتھر کا ہاتھ۔ ناظرین محترم، آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والا واقعہ، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ سرکار بغداد کی جوانی کا دور تھا۔ تمام شاگردوں کی طرح آپ بھی اپنے قابل استادوں کے سائے میں رہے، لیکن اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ایسی خوبی عطا کی کہ بچپن سے ہی ولایت کا رتبہ عطا کر دیا۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ ہر علم اور اس کے ماہر اور با کمال استاد سے پڑھا۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خوب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی غوث اعظم جیسا صاحب کمال فاضل نہ تھا۔ بڑے بڑے عالم آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے علم کے چرچے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جوانی میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے عالموں کے درمیان بیٹھنے لگے۔ اتنی کم عمری میں آپ بغداد والوں پر راج کرنے لگے۔ دور دور سے لوگ آپ کا درس و بیان سننے آتے تھے اور ایسا بیان سن کر ان کے دل بدل جاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ شاگردوں کی ایک جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سب قرآن سیکھنے لگے۔ یکدم آپ رکے اور خاموش ہو گئے۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے بات کرے۔ کچھ ایسا آپ کا رعب و دبدبا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اب مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضرت کیا معاملہ ہوا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی فوت نہیں ہوا بلکہ ان کا وصال بہت سال پہلے ہو گیا ہے۔ عرض گزار ہوئے، آپ رحمت اللہ علیہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے استاد شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، چلو مجھے ان کی قبر پر جانا ہے۔ سب تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ قبرستان روانہ ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ چہرے پر فکر لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے، جیسے کوئی اپنا درد تکلیف میں ہو، کوئی بلا رہا ہو، کوئی پکار رہا ہو مدد کے لیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جلد از جلد ان کی قبر پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ قبرستان پہنچ کر آپ کچھ دیر رکے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیے، مجھے یہاں صاحب قبر کے ساتھ کچھ وقت بتانا ہے۔ آپ کے کہنے پر باقی لوگ قبرستان سے باہر چلے گئے۔ آپ بہت دیر تک بغداد سید حماد الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر پر تشریف فرما رہے۔ راز تو اللہ پاک کو معلوم تھا کہ کیا گفتگو ہوتی رہی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت دیر ہو گئی اور آپ قبرستان سے باہر نہ آئے تو ساتھیوں کو پریشانی ہوئی کہ اتنا وقت کیوں لگ گیا ہے، خیر تو ہے؟ بولا گیا، کوئی ایک جائے اور دیکھ کر آئے۔ ایک ساتھی آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ آپ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ایسی کہ لمبا رکوع، لمبا قیام اور لمبے سجدے فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے دعا فرما رہے ہیں۔ دعا میں اتنی طاقت تھی کہ اچانک ایک کرشمہ ہوا اور شیخ حماد الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر سے نور پھوٹنے لگا، جس سے آس پاس کی ساری قبریں بھی روشن ہو گئی۔ وہ منظر اتنا حسین اور پرکشش تھا کہ وہ شخص کھو سا گیا۔ وہ شخص فرماتے ہیں کہ پیران پیر غوث بغداد رحمت اللہ علیہ دعا کرتے رہے اور اتنی تڑپ اس دعا میں تھی کہ آنسو بہتے جا رہے تھے اور دعائیہ الفاظ لب مبارک سے نکلتے جا رہے تھے۔ کیا ماجرا تھا ساتھی سمجھ نہ سکا، اور اتنی شدت سے دعا مانگنے کا کیا مقصد تھا؟ آخر کیوں حضور رحمت اللہ علیہ اتنا رو رہے تھے؟ جب اس شخص کو تھوڑا ہوش آیا تو قبرستان سے باہر آیا، زبان بند، دل چپ، نظر حیران، دل میں روشنی ہی روشنی۔ یہ شان ولایت دیکھی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی۔ جب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے اور چہرے پر دل اٹھنے والی مسکراہٹ تھی، اتنا اطمینان دیکھ کر وہ لوگ پوچھنے لگے، حضرت سیدنا اولیاء غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بس خوشخبری ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟ حضرت نے فرمایا،
تم سب جانتے ہو میرے روحانی استاد تھے۔ نوجوانی کا دور تھا اور اللہ پاک کے کرم سے جو علم پانے کے لیے میں بغداد آیا تھا وہ نصیب بھی ہوا۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ ایک روحانی استاد ہو جن سے میری ملاقات بھی ہو جائے۔ میں نے اللہ پاک کے آگے جھک کر دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے ایسی ہستی عطا کر دیں جس کے ساتھ میں مزید رہ کر اور نکھر جاؤں۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی۔ حضرت شیخ حماد الدین رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے ملنے والے فیض سے میرے دل میں عشق الہی ابھر کر اور سامنے آیا۔ میرے ساتھ شیخ کے اور بھی شاگرد ہوا کرتے تھے اور ایک بار ہم کسی نہر سے گزر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک شیخ نے اپنے سیدھے یعنی داہنے ہاتھ سے مجھے نہر میں دھکا دے دیا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سردی کا موسم تھا۔ نہر میں گرنے سے میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھے کپ کپا رہی تھی پر میں خاموش رہا، نہ غصہ کیا نہ یہ عمل برا لگا۔ میرے شیخ پیار سے میرے پاس آئے اور فرمایا اے عبد القادر، ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے اور آپ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی پہنچ کہاں تک ہے اور آپ کی تو شان ہی اللہ پاک کے ہاں بہت اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اتنی کم عمری میں جوانی میں اتنا ولایت کا رتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہم نے آپ کا صبر بھی دیکھا اور آپ کا علم بھی دیکھا اور بس پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ اب شیخ نے نہ بغض یا دشمنی کے ساتھ ایسا نہیں کیا بلکہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ شاگرد کس منصب پر ہے اور دیکھ بھی لیا اور پھر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور آخر کار شیخ حماد الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور آج پھر میں ان کی قبر پر پہنچا تاکہ ان کے لیے دعا کر سکوں۔ اسی لمحے الہام ہوا، میں نے آنکھیں بند کر لی اور غور کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر شیخ مجھ سے کیا کلام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دم شیخ کی آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، بہت دن بعد آئے۔ ان کا کلام جاری رہا اور پھر جب میں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ حضرت بہت خوبصورت باغ میں ٹہل رہے ہیں، شاندار پوشاک یعنی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جنت میں اعلیٰ مکان بھی عطا کیا۔ ایک دم میری نظر ان کے سیدھے ہاتھ پر پڑی تو وہ سیدھا ہاتھ پتھر کا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا یعنی بے جان تھا۔ میں نے شیخ حماد رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ شیخ یہ ہاتھ ایسے کیوں ہو گیا ہے؟ تو فرمانے لگے اے عبد القادر رحمت اللہ علیہ، ایک بار جوانی میں آپ کا امتحان لیا تھا، اسی سیدھے ہاتھ سے پانی میں آپ کو دھکا دیا تھا۔ وہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ کوئی بھی اس میں گر کر فوت ہو جاتا، اس کی موت ہو جاتی، لیکن آپ کی برداشت میں نے دیکھی۔ اس ٹھنڈے پانی کو اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے آپ نے برداشت کیا۔ پھر میرے بیٹے، نہ آپ نے کوئی بد دعا دی اور نہ ہی آپ نے کوئی برے الفاظ کہے، آپ نے میرا ادب کیا۔ میرے بیٹے، آپ نے مجھے کچھ نہ کہا پر اللہ پاک اس سے ناراض ہو گئے۔ میرے ہر عمل کے بدلے اللہ نے مجھے جنت کی نعمتیں عطا کی جس کے لیے میں اس رب کریم کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور یہ ایک ہاتھ میرا یوں ہی رہ گیا جس سے سخت سردی میں آپ کو ٹھنڈے پانی میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بہت پسند آیا، لیکن میری اس گستاخی کے لیے اللہ پاک نے میرے ہاتھ کو بے جان کر دیا۔ اے عبد القادر رحمت اللہ علیہ، آپ اللہ پاک کے محبوب ہیں، محبوب سبحانی ہیں، اور محبوب کو تکلیف دینے کی سزا مجھے مل گئی۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعا میرے حق میں بھی قبول ہوگی۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بہت دکھ ہوا کہ ان کا سیدھا ہاتھ میری وجہ سے ایسے ہو گیا، جبکہ میں نے تو کوئی بد دعا نہ کی، نہ ہی ان کو کوسا، نہ دل میں کوئی برائی رکھی۔ استاد کا احترام بہت ضروری ہے، یہ سب تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ میرے استاد کو اس درد میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کیسے برداشت ہوتا جب سامنے وہ شخص اتنا گہرا ہو؟ پھر میں نے ان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی اور کہا کہ اے اللہ قادر مطلق، تیرے یہاں ہر شے کی قدرت ہے، تو چاہے تو کسی کو بھی دنیا کی بھلائی عطا ہو جائے، تو چاہے تو جنت میں جگہ مل جائے۔ یا رب دو عالم، تو رحیم و کریم ہے، رب واحد ہے، ذوالجلال ہے، رب العالمین ہے۔ میرے شیخ کو آپ نے جنت کی تمام نعمتیں دی، پھر آپ ان کا ہاتھ بھی نارمل کر دیں، نرم کر دیں، آپ ان کو صحیح کر دیں۔ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تیرا یہ عبد القادر تب تک تیری چوکھٹ سے نہیں جائے گا جب تک کہ
آپ اس आजिज़ बंदे की दुआ सुन ना लें। इन्होंने मेरा इम्तिहान लेने के लिए ऐसा किया। मकसद तकलीफ देना नहीं था, वरना मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रब्बे ताला, मैं दुआ करता हूँ, मुझे यकीन है कि आप मेरी दुआ कबूल करते हैं। आज भी आप मेरी दुआ सुनेंगे। जब मैं दुआ कर रहा था तो मेरे साथ औलियाए कामिलीन भी शामिल होने लगे। वो सब अपनी कब्रों में सो रहे थे, लेकिन सोते हुए भी उनको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। सब मेरे साथ अल्लाह पाक की अजीम बारगाह में शामिल थे। सब ने अपनी तरफ से दुआ की। ये कोई एक दो कामिल वली नहीं थे, बल्कि 5000 वलियों ने दुआ की। तब जाके अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जलाल में कमी आई और उस गफ्फार, जब्बार और मालिकुल कुद्दूस ने आखिर दुआ कबूल की। फिर कहीं जाकर शेख साहब का दाहिने वाला हाथ अपनी असली हालत में आया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उनका वो हाथ जो हिल भी नहीं सकता था, पत्थर का था, अब सही हो गया, हरकत करने लगा। उनके चेहरे पर नूरानियत ही नूरानियत थी। फरिश्ते उनके पास खड़े थे। जो महल उनको मिला हुआ था, इस महल को रोशनी से सजा दिया गया। उन रोशनियों को पाकर मेरे उस्ताद शानदार लिबास में चलकर मेरे पास आए। उनका हाथ अब हिल रहा था। अल्लाह पाक ने उस हाथ में इतनी जान दे दी कि वो उस हाथ से मुझसे मुसाफिहा करने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे अब्दुल कादिर, आपने मेरे लिए दुआ की, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जिस दिन मैंने आपको नहर में गिराया था, उस दिन से ही आपके मकाम को जान लिया था। मैंने अल्लाह पाक से तौबा भी की थी। जब तक आप रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश ना लगती, अल्लाह पाक मुझे माफ ना फरमाते। आज आपकी सिफारिश लगी तो अल्लाह पाक ने मुझे माफ कर दिया। मैं आपका इम्तिहान कैसे लेता? अल्लाह के यहाँ आपका मर्तबा इतना ज्यादा है कि बड़े से बड़ा उस्ताद भी आपका इम्तिहान नहीं ले सकता। आपको अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दिया। मैं आपकी पहुँच तक कहाँ पहुँच सकता हूँ? मैं आपको क्या इल्म सिखाता? आपने तो मुझे जिंदगी का सबक सिखा दिया। बेशक आप तमाम वलियों के सरदार हैं। 5000 औलिया जो अपनी कब्रों में मेरे लिए दुआ कर रहे थे, वो आपकी वजह से कर रहे थे। वो सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने आपको कामिल वली बनाकर भेजा है। मेरे साथी, फिर जो तुमने देखा कि कब्रों पर नूर है, तो अल्लाह ताला ने इर्द गिर्द की तमाम कब्रों से अजाब हटा दिया। अल्लाह पाक ने मायूस ना किया। बेशक अल्लाह की जात बहुत अजीम है। हम सब अल्लाह पाक के मोहताज हैं, उसकी बख्शिश के तलबगार हैं। उसने हमारी दुआ को सुन लिया। ये शान करीमी है मेरे रब की, सुबहान अल्लाह। इसलिए मुझे वहाँ इतना वक्त लगा। उन्होंने कोई खता नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ मेरा इम्तिहान लिया था। लेकिन अल्लाह पाक जानता है कि हमारा क्या मकाम है, इंसान क्या समझ सकता है। बेशक हमें इस पर कोई गरूर नहीं। फिर तमाम साथियों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को मुबारकबाद दी और फरमाया कि बेशक आप रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह के यहाँ अजीम मर्तबा है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।